ہم جنس پرستی یعنی لواطت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے۔ اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اور اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہارے فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا، تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور اللہ کی بھی توہین ہے، جس نے اس جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ملک جسے بنایا ہی اس نعرے سے گیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الگ مسلم ریاست جہاں پر 99% مسلمان موجود ہوں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپس پر اور مین سٹریم میڈیا، ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے اندر ایک کے بعد ایک ہمیں سرعام ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈا کے تحت نئی نوجوان نسل کی اس غلیظ گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کئی سال سے جوائے لینڈ کے بعد کئی LGBT فلمز کو فورن فنڈنگ سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، جس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی۔ یہاں تک کہ اب ڈراماز کے اندر بھی انہیں سرعام پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے بچے، عورتیں اور کم عمر نوجوان سب گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ فورن فنڈڈ NGOs ایسے لوگوں کو میڈیا پر لا کر ایکٹیوسٹ کے طور پر پروموٹ کر رہی ہیں، اور اس ہم جنس پرستی کو باقی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں۔ ایک آرٹ کی صورت سبلیمنل میسیجز کو ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی جب پاکستانی سوسائٹی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر اس کے خلاف بائیکاٹ کی آواز اٹھی، تو ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہو چکا ہے کہ فی الحال یہاں پر کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی پر ابھی کئی سال مزید کام کرنا باقی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سیولائزڈ لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے گھنونے کام کی سپورٹ کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی اگلی نسل ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا ایک گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آن ایئر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامہ کے لیے فنڈنگ کی ہے Z5 نامی کمپنی نے، اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس فلم کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کے اندر مین کریکٹر فواد خان اور سنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کام کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے پریشر نے ان کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے، لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے یہ آفر آتی ہے، یہ اپنا سب کچھ، اپنا دین، ایمان اور عزت ان پیسوں اور اس بے حیائی کی پروموشن کے لیے بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس ڈرامہ کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBTQ، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا، اور اس کے لیے فیلنگز دکھائی گئی ہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور بار بار ڈائیلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب ڈراماز کے اندر انٹیمیٹ قسم کے سین ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہوا کرتے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو فحاشی اور ہم جنس پرستی انجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا اثر آہستہ آہستہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ طور پہ فلموں میں جب انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع میں ہوتے تھے لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے، آہستہ آہستہ اوور دی ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ۔ اس ڈرامہ کی کہانی ایک ایسے بزرگ شخص پر بیس کرتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے، اور جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا۔
اس برزخ ڈرامہ کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف صاف فری میسنری سمبل کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ڈرامہ کی فنڈنگ اصل میں ان سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے ہوئی ہے، جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے، جو جہنمی شخص کے لیے آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے جنت کے باغ کی طرح ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کر آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر پر سلا دیا جاتا ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، یہ نام دینے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ بھی برزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ خود چن سکتے ہو۔ تمہیں کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، اور یہی تو شیطان کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ کے اندر سٹینک ورشپ کے دوران پہنے جانے والے ڈریسز اور اسی طرح کے ایونٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامہ کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل کے اندر ایک درخت پر آیا تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈا کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اسی بڑے لیول پر ایک بار پھر سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو کیا۔ یہ شیطان کے پجاری یا سیکرٹ سوسائٹیز اسی طرح سے سمبولیکلی طور پر لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور آج اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ان بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر دیکھ لیں، جو کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر اس گند کو کمنٹس کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک آرٹ ہے۔ اس ڈرامہ کا ڈائریکٹر وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے چڑیلز نام کے ایک ولگر قسم کا شو بنایا ہے، جس کے اندر LGBT اور سیم سیکس کو پروموٹ کیا گیا۔ ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار کہا گیا ہے۔ جن لوگوں تک یہ ڈرامہ پہنچے گا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی انہی لوگوں کے سر ہوگا جو کہ اس کو لانچ کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کی صورت ہمیشہ کا عذاب ان کو الگ ملے گا۔ اب ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ شیطانیت کے متعلق اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں، اور جہاں پر بھی ہو سکے سوشل میڈیا، پرسنل کنورسیشن، ہر ایک جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا بائیکاٹ کریں، اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ سب کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔